اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما فرما دیجئے بے شک حرم حرام کیا ربی الفواحش میرے رب نے بے حیائیوں کو بے شک میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام کیا ما ظہر وما بطن ظاہر اور پوشیدہ بے شک میرے رب نے ظاہر اور پوشیدہ بے حیائیوں کو حرام کیا والاسم اور گناہ کو والبغی بغیر الحق اور ناحق زیادتی کو وان تشرکو اور یہ کہ تم شریک کرو باللہ اللہ کے ساتھ مالم ینزل بھی سلطانہ جس کی کوئی سند نہ اتاری ہو وان تقولو اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون وہ بات جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33۔ بڑی توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین یہاں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور ان باطل عقائد کا رد فرماتے ہوئے، اس گندی سوچ کا، اس باطل سوچ کا، اس غلط نظریے کا رد کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے کہ جو باطل سوچ مشرکین مکہ کی تھی، کفار کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے اس طرح بے حیائی کرنا، اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رب تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ رب نے تو وہ بے حیائیاں جو ظاہر طور پر انسان کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نشے کی حالت میں برائیاں کرتا ہے، شرعام قتل و غارت کرتا ہے، وہ گناہ وما بطنا اور جو پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے جو گناہ کرتا ہے، ایسے ہر کام کو اللہ نے، ایسی ہر بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ کے ہر کام کو، چاہے وہ سب کے سامنے کیے جانے والے ہیں، جیسے لوگ آج سب کے سامنے برائیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انسان چھپ کے برائی کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے، وہ برائیاں جو شرعام کی جائیں، وہ برائیاں جو چھپ کے کی جائیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری، یہ سارے کے سارے غلط کام اللہ نے حرام کیے ہیں۔ اللہ نے کیا کیے ہیں؟ حرام کی۔ یہاں پر سب برے کاموں کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کیا بلا؟ کہ اللہ نے تمام یہ جو ہے نا فواحش ما ظہر وما بطن، یعنی ظاہری طور پر شرعام عام لوگوں کے سامنے جو کام غلط کیے جائیں وہ ان کو اللہ نے ما ظہر سے ظاہر فرمایا ہے، اور وما بطن وہ کام جتنے بھی چھپ کے بے حیائی والے کیے جائیں، غلط کام جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کیے جائیں، وہ کام جس کا دوسرے کو علم نہ ہو۔ جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اگلے کی نظر سے وہ پوشیدہ ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اسے نہیں پتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ظاہری طور پر برائی کی جائے گی، جو باطنی طور پر برائی کی جائے گی وہ، اور پھر اللہ نے الگ سے کچھ ذکر فرمایا ہے، یہاں ساری بے حیائیاں شامل کر دیں، اور پھر فرمایا والاسم اور گناہ کے جو کام ہیں وہ، پھر فرمایا والبغی اور جو ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، اس سب کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔
سو توجہ کے ساتھ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں یہ بات ثابت ہوگی، سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ گناہ کو اور زیادتی کو، ناحق کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. کیا ہے؟ یہاں بھی بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے اور پھر الگ سے ان گناہوں کو ڈیفائن کیا ہے، بتایا ہے، لوگوں کو یہ بات باور کرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرتا ہے، ناحق کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، زبان کے ساتھ کرتا ہے، ہاتھ سے کرتا ہے، تو یہ بات اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناگوار ہے. سخت گناہوں میں سے شامل ہے کہ بندہ کسی کو ناحق تنگ کرے، زیادتی کرے. پھر فرمایا اس سے بڑا گناہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اس کو بھی علیحدہ سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے جو سب سے نمبر 1 پہ گناہ ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کے ساتھ کسی کو، بولیے اللہ کے ساتھ کسی کو. اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ مرتے دم تک قائم رہنا چاہیے. اسی پر ہماری گردن کٹ جائے لیکن ہم اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کوئی ہمیں زیادتی کرے، ظلم کرے، ہم اس عقیدے پہ ڈٹے رہیں گے. وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ قائم رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو شریک کرنا تمام گناہوں سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. فرمایا پھر بات یہ ہے ما لم ينزل به سلطانہ، ایسی بات کہتے ہیں جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ جو اگر کوئی شریک ٹھہرا رہا ہے تو کس بنا پہ، کون سی دلیل کے ساتھ، کون سی سند ہے اس کے پاس کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے کہ اللہ 2 ہیں، اللہ 4 ہیں، اللہ 5 ہے. معاذ اللہ. جب کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ما لم ينزل به سلطانہ، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا، یہ انتہائی کبیرہ گناہوں میں سے، جیسے میں نے عرض کیا، سب سے بڑا گناہ ہے. اور پھر کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. خاص طور پر عقائد کے معاملے میں یہ عقائد دیے گئے ہیں. اسلام کا یہ بنیادی فلسفہ، بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ چیز شامل ہے کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے، جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچتا ہو وہ کام نہ کیے جائیں. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ ہے کہ غیبت، چغلی، یہ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی، جس سے کسی بندے کا جو ہے نا ہم حق تلفی کر رہے ہوں، کسی بندے کی دل آزاری کر رہے ہوں. ہمارا اس پیارا مذہب اسلام ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہم نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری شریعت کا نچوڑ بتا دیا. فرمایا مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے، توجہ ہے، جس کے ہاتھ سے، نکالیے ہاتھ باہر، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. یہ کتنا پیارا، یعنی شارٹ ٹرم کے اندر، شارٹ سے ایک جملے کے اندر پورا دین بیان کر دیا، پوری اسلام کو بیان کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے نماز پڑھنے والا، ہے جی، تہجد پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا. یہ بہت اچھے اعمال ہیں. نماز پڑھنا بہت اچھا کام ہے، تہجد ادا کرنا، قرآن کی تلاوت بہت اچھا کام ہے، نیکی کے کام ہے. لیکن یہ نیکی کے کام بھی اس وقت اللہ قبول نہیں فرماتا جب انسان ہاتھوں سے بھی لوگوں کو اذیت دے رہا ہو اور زبان سے بھی لوگوں کو اذیت دے رہا ہو. پھر اس کی نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی، پھر اس کا قرآن پڑھنا، اس کی تہجد گزاریاں کسی کام نہیں آئیں گی. تو اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں راسخ کیجئے کہ مسلمان وہ ہے
جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، کہ ہم زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں۔ کیا مطلب؟ ہم اس کی غیبت نہ کریں، اس کی زبان سے جملوں کے ساتھ دل آزاری نہ کریں، اس کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دیں، نہ ہاتھ سے اور نہ زبان سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے سچے عقائد کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔